شاعر نے کہا تھا کہ تتلی کا رقص گل کی ادا تیری حمد ہے، موجے خرام باد صبا تیری حمد ہے، موجیں ہیں بے سکون کہیں گرداب وجد میں، دریا کی بے قرار ادا تیری حمد ہے۔ حضرات، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ سرزمین کرنجوت بازار کی خوش نصیبی ہے کہ یہاں اس امت کے اور اس علاقے کے بڑے بڑے نمائندہ ہمارے اکابرین موجود ہیں، ہمارے شعراء موجود ہیں اور ہمارے شعراء موجود ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ وائے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وائے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے۔ کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں اور کہ خوش آمدید وہ آئے ہماری چوکھٹ پر، خوش آمدید وہ آئے ہماری چوکھٹ پر، بہار جن کے قدم کا طواف کرتی ہے۔ آئیے حضرات، میں اپنے ان معزز مہمانان اور شاعروں کی خدمت میں خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے اس بزم کے کنوینر جناب اشرف حسن عارفی سے درخواست کروں کہ وہ آئیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ اشرف حسن عارفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے میں اپنے تمام مہمانان کا بالخصوص صدر مشاعرہ عالی جناب عتیق اختر ندوی اور مہمان خصوصی عالی جناب سہیل انجم صاحب وائس آف امریکہ اور اسی طرح سے اپنے مہمان مکرم آج کے اس مجلس کے ناظم مشاعرہ عالی جناب ڈاکٹر شمس کمال انجم جو جموں کشمیر سے تشریف لائے ہیں، میں ان تمام احباب، ان تمام اکابرین کے ساتھ ساتھ اپنے تمام محبین شعراء کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت کی تنگ دامانی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا یہ مشاعرہ جن دو ادبی شخصیات کی طرف منسوب کیا گیا ہے، یا یوں کہوں کہ جن دو ادبی شخصیتوں کے پیش نظر یا ان کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے، میں ان کا چھوٹا سا مختصر سا تعارف پیش کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں، تاکہ کم از کم یہ پتہ چلے کہ آج کا یہ مشاعرہ جن دو ادبی شخصیات کے یاد میں منعقد کیا گیا ہے آخر انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر میں مولانا ڈاکٹر حامد الانصاری انجم رحمہ اللہ کا تعارف پیش کر رہا ہوں۔ واضح رہے کہ وقت کی تنگ دامانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ممکن ہے حماد انجم ایڈوکیٹ رحمہ اللہ کا جو تعارف نامہ ہے وہ پیش نہ کیا جا سکے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا۔ عرض ہے کہ حضرت مولانا ڈاکٹر حامد الانصاری انجم رحمہ اللہ تعلیم اسناد کے مطابق 1932 میں اور بعض دیگر شہادتوں کے مطابق 1928 میں کرنجوت بازار لوہرسن ضلع بستی موجودہ ضلع سنت کبیر نگر اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ آپ کا انتقال 17 فروری 2013 کو اپنے آبائی وطن میں ہوا۔ آپ نے 1951 میں مدرسہ ریاض العلوم جامع مسجد دہلی سے فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد دہلی سے ہی 1955 میں فاضل الطب والجراحت کی ڈگری لی۔ دہلی سے وطن واپسی کے بعد آپ نے اپنے گاؤں میں ایک دینی تعلیمی ادارے مدرسہ مدینہ العلوم کی بنیاد ڈالی۔ کچھ دنوں تک آپ نے طبابت کی، مگر پھر آپ طبابت کے پیشے کو ترک کر کے تبلیغ دین میں سرگرم ہو گئے۔ آپ نے تقریباً نصف صدی تک ایک سحر البیان مقرر، خطیب، ناظم اور نعت گو شاعر کی حیثیت سے دینی و اصلاحی جلسوں کا اسٹیج سنبھالا۔ آپ نے اپنے گاؤں میں ماحول کو اسلامی رنگ میں ڈھالنے کے لیے بزم نوجوانان اہل حدیث کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، جس کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا۔ آپ نے اپنی عملی زندگی کا بیشتر حصہ نیپال کے ترائی علاقے میں گزارا، جہاں متعدد مدارس کا قیام کیا اور دیگر کئی مدارس کے تعلیمی انتظام و انصرام کی ذمہ داری سنبھالی۔ مولانا انجم صاحب نے 1 درجن سے زائد شعری مجموعے شائع ہوئے، جن میں غزلوں کے مجموعے بربط انجم کو چھوڑ کر تمام مجموعے نعتوں، اسلامی نظموں اور بچوں کی نظموں پر مشتمل ہیں۔
آپ کا پہلا نعتیہ مجموعہ چراغ حرم کے نام سے 1969 میں شائع ہوا جو بے حد مقبول ہوا اور جلدی ہی نایاب ہو گیا۔ بعد میں اس کے 4 ایڈیشن شائع ہوئے۔ آپ کے چھوٹے فرزند ڈاکٹر شمس کمال انجم صاحب نے آپ کے تمام کلام کو کلیات انجم کے نام سے جو کہ 700 صفحات پر مشتمل ہے مرتب کر کے شائع کیا۔ انہوں نے نقوش جاویدہ کے نام سے مولانا کا تذکرہ بھی لکھا اور شائع کیا، جبکہ مولانا کے دوسرے فرزند سہیل انجم نے مولانا کے فن اور شخصیت پر انجم طابع نامی کتاب تصنیف کی اور نقوش انجم کے نام سے ان پر کتاب لکھے گئے مشاہیر اہل قلم کے مضامین کو مرتب کر کے شائع کیا۔ مولانا انجم صاحب ایک صحافی بھی تھے۔ انہیں نے 3 جرائد الہلال، المؤتمر اور خبرنامہ جاری کیے۔ آپ سیاسی شخصیت کے مالک بھی تھے۔ انتخابات میں آپ جس امیدوار کے حق میں تقریر کرتے وہ کامیاب ہو جاتا۔ اتر پردیش کے سابق وزیر دیواکر وکرم سنگھ عرف بچہ صاحب کی سیاسی کامیابی آپ ہی کی کوششوں کی مرہون منت تھی۔ آپ ایک مناظر بھی تھے۔ آپ نے کرنجوت بازار میں آریہ سماجی عالم ڈاکٹر ودیانند بخشو سے مناظرہ کیا، جس میں آریہ سماجی عالم کی شکست فاش ہوئی۔ آپ کے دیگر مناظروں کو بھی خاصی شہرت حاصل ہوئی۔ اتر پردیش میں 70 کی دہائی میں بنکروں کے مسائل پر اٹھنے والی بنکر تحریک کی کامیابی میں آپ کی کوششوں کا بڑا دخل تھا۔ آپ نے اپنی خدمات اور کارناموں سے کرنجوت بازار یا لوہرسن بازار کو ایک علمی شناخت دی۔ اس طرح کرنجوت بازار اور مولانا انجم صاحب کا نام لازم ملزوم بن گئے۔ آپ نے اپنی عملی زندگی میں زبردست دینی، علمی، ادبی، اصلاحی اور صحافتی خدمات انجام دیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آپ کی خدمات کا شایان شان اعتراف نہیں کیا گیا، نہ ہی آپ کی زندگی میں یا پس از مرگ آپ کی پذیرائی ہوئی۔ البتہ آپ کی خدمات کے اعتراف میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے 2004 میں اپنی 28ویں آل انڈیا کانفرنس منعقدہ پاکوڑ جھارکھنڈ میں آپ کو توصیفی سند اور ایوارڈ سے نوازا۔ اس کے علاوہ اردو زبان و ادب کے فروغ میں سرگرم دہلی کی ایک تنظیم آل انڈیا اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے 9 نومبر 2017 کو علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر منائے جانے والے عالمی یوم اردو کے موقع پر مولانا ڈاکٹر حامد الانصاری انجم پر ایک یادگاری مجلہ شائع کیا گیا، لیکن کرنجوت بازار کے ارباب اہل علم کی جانب سے ان کی خدمات کا کبھی اعتراف نہیں کیا گیا، جبکہ ان کی خدمات کی پذیرائی کا سب سے پہلا فرض انہی پر عائد ہوتا ہے۔ لہذا بزم نوید جاں فضا وہ نوجوانان کرنجوت بازار نے اس کا ازالہ کردے ہوئے دیر آیت درست آیت کے مصداق ان کے نام سے ایوارڈ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت آج اس آل انڈیا نعتیہ مشاعرے میں متعدد علمی شخصیات کی خدمت میں پہلی بار مولانا ڈاکٹر حامد الانصاری انجم ایوارڈ و حماد انجم ایڈوکیٹ ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ وقت کی تنگ دامانی کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسری ادبی شخصیت کے بارے میں اتنا بتاؤں کہ ڈاکٹر حماد انجم ایڈوکیٹ رحمہ اللہ جو پیشے سے وکیل تھے، لیکن اردو ادب میں انہوں نے بہت خدمات انجام دی ہیں۔ آپ اس کا اعتراف ان کی کتاب مقالات حماد انجم اور اسی طرح سے مکتوبات حماد انجم، اور وہ ایسی شخصیت ہیں حماد انجم ایڈوکیٹ کی 2 کتابیں آج کے اس آل انڈیا نعتیہ مشاعرے میں ان کی 2 کتابیں انشاءاللہ الرحمن رسم اجرا کے طور پہ رکھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن ان کا رسم اجرا بھی ہوگا۔ میں دعا گوں کہ بار الہ اس مشاعرے کو کامیاب بنائے، اور جن لوگوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے اور جن لوگوں نے اس میں جس طرح کا بھی تعاون کیا ہے، اللہ رب العالمین ان کا نعم البدل عطا کرے اور ان کی زندگیاں خوشگوار بنائے۔ انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے